بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر مبشر صاحب کے ساتھ حاضر ہے۔ مرحوم والد کے صحت کے اصول اور قانون اور ٹپس ان کی بات ہو رہی ہے، تو 1 سے 9 ایپیسوڈز اپلوڈ ہو چکے ہیں یوٹیوب اس چینل پہ۔ آج 10واں ایپیسوڈ ہے، ایپیسوڈ نمبر 10۔ بہت اہم ہے، ہر کسی کے لیے یہ لازمی جو ہے نا آپ شیئر کریں، آپ کے لیے، بچوں کے لیے، آپ کے گرینڈ چلڈرن کے لیے، اور میں تو کہوں گا اگلی نسلوں کے لیے بھی یہ ہیلتھ ٹپس جو ہیں یہ مفید ہوں گے بہت۔ تو آج کا جو ہے وہ بہت اہم ہے ہرنیا کے متعلق۔ ہرنیا کیا ہے، کیسے ہوتا ہے، سمٹمز کیا ہوتے ہیں، اس کا علاج ہوتا ہے یا آپریشن ہی کرنا ہوتا ہے۔ تو والد صاحب کی وارننگ اور ایک ذاتی جو واقعہ ہے میرا اپنا، تو والد صاحب کی نصیحت پہ عمل نہ کیا تو کیا نتیجہ نکلا، اسی موضوع کے متعلق ہی ہے۔ تو اس میں 11 جو ہے وہ سبق ہیں ہمارے لیے، یا 11 ٹپس ہیں، سبق ہیں، بلکہ سبق ہی کہوں گا۔ تو ہرنیا کا تعارف یہ ہے کہ یہ ایبڈومین یا لوور ایبڈومین یا پیٹ کے کسی حصے میں جو ہے نا اندر کا جو چیز ہے کچھ باہر آ جاتی ہے، بلج ہو جاتی ہے، اور جہاں سکن یا ویک ہوتی ہے تو وہ باہر نکل آتی ہے۔ تو اس کو پھر آدمی جب نوٹس کرتا ہے تو پھر کوئی کرنا ہوتا ہے، یعنی علاج، بہت دفعہ علاج اس کا سرجری ہی ہے، مگر اس سے پہلے احتیاط کی جائے تاکہ یہ ہو ہی نہیں۔ تو پہلا یہ ہے کہ والد صاحب کی ایک نصیحت جس کو میں ابھی بتاؤں گا، وہ مین ہے موضوع آپ کے لیے بھی اور آپ کے سبق کے لیے بھی۔ دوسرا یہ سچی کہانی، یہ میری اپنی سچی کہانی، ٹرو سٹوری۔ وہ کیا ہے، میں 25-26 سال کی عمر میں لیکچرر تھا، تو جو میرا کالج تھا وہ 4-5 کلومیٹر پہ تھا گھر سے، تو آنا جانا پیدل پہلے۔ تو والد صاحب خوش تھے کہ پیدل آتا جاتا ہے، ایکسرسائز، وہ بہت اہمیت دیتے تھے ایکسرسائز کو اور صحت کو۔ تو پھر میں نے اس سائیکل خرید لی، وہ ناراض ہوئے سائیکل کیوں لی، تو آتا جاتا تھا، یہ تیسرا پوائنٹ، تو آتا جاتا تھا تو سائیکل کی ضرورت کیا تھی، تمہاری ایکسرسائز ہوتی تھی۔ مجھے کہنے لگے تم لڑکوں اور تمہارے پروفیسر ان کو لیے کہ وہ سوچتے ہوں گے کہ یہ پیدل آتا جاتا ہے، تو تم نے سائیکل لی، تو شو ماری ہے تم نے اور تیرا نقصان ہوگا۔ تو چوتھا پوائنٹ یہ مجھے کہا، وارننگ دی کہ اس سے ہرنیا ہو سکتا ہے، سائیکل سے زیادہ پیڈل اور زیادہ دیر تک چلانے سے ہرنیا کی شکایت اور یہ ہو سکتا ہے۔ وہ ہرنیا کیا ہے وہ میں نے بتا دی آپ کو۔ اور دوسرا یہ بتایا کہ جو کاف مسلز ہیں ٹانگوں کے، ان میں تمہیں مسئلہ ہوگا، کمزوری ہو جائے گی، ویکنیس ہو جائے گی، اور اسی سے پھر وہ SLS، جو اس کو سلیپ لیس لیگز سنڈروم کہتے ہیں آج یہ میڈیکل سائنس، تو وہ ہو سکتا ہے۔ تو وہ واقعی اس کے 4-5 سال بعد مجھے وہ شروع ہو گیا، یہ جو کاف مسلز کی درد ہے، رات کو سونا مشکل، میں ٹانگوں کو اس کے اوپر باندھ کے سوتا تھا۔ تو یہ والد صاحب کی نصیحت کا جو تھا اس کا شاید کہ اس پہ عمل نہ کیا تو یہ یہاں تک نوبت پہنچی۔ اور پھر مشورہ والد صاحب کا کہ چلو ابھی سائیکل خرید لی ہے تو آہستہ آہستہ پیڈل چلانا ہو، زیادہ استعمال نہ کرنا سائیکل کا، جہاں بھی ممکن ہو پیدل آ جاؤ۔ تو یہ ہو گئی۔ اب چھٹی جو ہے وہ یہی کہا کہ بہت احتیاط کرنا اب سائیکل سے، کالج کے علاوہ جب بھی جانا آنا کہیں بھی ہو تو وہ جو ہے اس کے علاوہ پھر اب اس کو کمپنسیٹ کرو، واک کرو ڈیلی ایوننگ، تاکہ وہ جو پیدل جاتا تھا آتا تھا اس کا کمپنسیشن ہو جائے۔ اور یہ 7ویں بات یہ کہی کہ یہ ٹانگوں کے جو مسلز ہیں ان میں تجھے یہ جو ہوگی ویکنیس ہوگی، اور یہ جو ہے اس کا پھر بڑھتی جائے گی یہ، اور ایسے ہی ہوا، وہ بڑھتی گئی۔ اب کافی سالوں سے وہ نیوروپیتھی میں ہو گئی تبدیل، یعنی باقی جسم کے مسلس پہ بھی اس کا افیکٹ شروع ہو گیا۔
تو 8ویں یہ بتائی کہ یہ درد اور سوجن جو ہرنیہ کی ہے یہ بہت تکلیف دہ بعد میں ہو سکتی ہے، اور پھر اس کا حل نہیں، پھر آپریشن ہی کرنا ہوتا ہے۔ تو علاج جو ہے وہ پہلے شروع میں یہی ہے کہ وزن نہ اٹھاؤ، احتیاط کرو، کھانے پینے میں بھی اعتدال، اور وزن جو ہے اپنا کنٹرول رکھو، کم رکھو، ڈاکٹر سے مشورہ کریں، اور ڈاکٹر سے جب بھی کہے تو پھر آپریشن ہی کرنا ہوتا ہے اس کے مشورے پہ۔ تو بہت بڑا سبق، پیدل چلنا بہت اچھی ورزش ہے، جتنا بھی ممکن ہو پیدل چلو، اپنے آفس تک، اپنے گھر کے کام کاج کے لیے باہر جانا، مارکیٹ جانا، نزدیک ہے تو پیدل جاؤ، اور نہیں تو واک کرو مارننگ ایوننگ کہیں بھی۔ تو بہت بڑا سبق یہی ہے 10 نمبر، کہ پیدل چلنا سب سے بہترین ورزش ہے۔ مشینوں اور سائیکل، یہ جو پیدل اور پیڈلنگ کی بات کی یا سائیکل کی، یہ اس پہ بھی اپلائی ہوتا ہے، جو جم کی ایکسرسائزز ہیں۔ جم میں ٹریڈ مل پہ تیز جو ہے وہ واکنگ یا وزن اٹھانا، یا جو ہے نا کوئی بھی اسٹرینوس جو ہوتی ہیں مشین ایکسرسائزز، اس کو اوائڈ کرو، اس سے مسلس آپ کی آخری عمر میں ویک ہو جائیں گے۔ تو بس آخری یہ ہے کہ کاش والد صاحب کی بات مانی ہوتی، سائیکل نہ خریدی ہوتی، اور پیدل جیسے کہا کہ یہ بہت ورزش تھی۔ اور صرف ورزش یہ ٹانگوں کی نہیں ہے، یہ باقی جو پی ٹی ایکسرسائزز ہے اس پہ بھی وہ بڑا فوکس کیا کرتے تھے، جس میں ہاتھوں کی ایکسرسائز ہو، گردن کی ہو، آپ کے سر کی، اور یہ باقی جسم کی بھی ایکسرسائزز ہو، جیسے اسکولز میں ہوتی تھی، آپ بھی شاید کہیں کہیں ہوتی ہیں۔ پی ٹی ایکسرسائزز فزیکل ٹریننگ کی، وہ بہت اہم ہے جسم کو مینٹین رکھنے کے لیے، کہ وزن نہ بڑھے۔ وزن کو کنٹرول کرنا بہت اہم ہے، کہ کھانے پینے میں اعتدال، احتیاط، پیٹ بھر کے کبھی نہ کھاؤ، اور باقی جو بتائی ہیں پچھلے ایپیسوڈز میں، ڈائٹ اینڈ فوڈ کنٹرول، وہ سب جو ہے نا اس کو مانو تو ہرنیہ پھر نہیں ہوگا، بہت حد تک بچے رہیں گے ہرنیہ سے، اور بہت بھی آدمی، کیونکہ امیونٹی اصل چیز ہے، کہ آپ کی باڈی کی امیونٹی جو ہے وہ قائم ہو، شوگر نہ ہو، بلڈ پریشر نہ ہو، ایسی بیماریاں جو آگے جا کے بڑی بیماریوں میں بدل جاتی ہیں۔ تو اس پہ بہت احتیاط کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے، میری اولاد، اور آپ کو، آپ کی اولاد، اور سب کو توفیق دے، سننے والوں کو، کہ جو بھی سن رہے ہیں اس کو آگے بھی پہنچائیں، اگلی نسلوں تک یہ محفوظ کریں، یہ جو ہیں ہیلتھ ٹپس۔ تو مع السلام۔